بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ سامعین محترم، اس دنیا کی زندگی کی ایک حقیقت ہے، جو قوم مقصد زندگی کو پس پش ڈال دیتی ہے اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتی، اس کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا اسی طرح یقینی ہوتا ہے جس طرح تیل ختم ہو جانے کے بعد چراغ بجھ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسلمان اور اس کے ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ وہ گھوڑا جتنا مرضی ادھر ادھر گھومے پھرے لیکن اپنی رسی کی حد کے اندر رہتا ہے، لیکن ہم تو اپنی رسی کی حد سے بہت باہر چلے گئے ہیں۔ ہم اپنے دین کی رسی کو توڑ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقررہ کردہ حدود سے تجاوز کر چکے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اسلامی نظام زندگی جس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں کسی بھی جگہ نظر نہیں آتی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ دنیا مسلمانوں کی پستی و ناکامی کی جگہ بن چکی ہے کہ ذلت و رسوائی، خواری و ناداری ہر جگہ۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمان اپنے نصب العین اور مقصد زندگی سے ہٹ گئے ہیں، قرآن و سنت سے بہت دور ہو چکے ہیں، گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہی کام یہود و نصارہ کرتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ احکامات پر عمل کرتے اور کچھ کا انکار کر دیتے تھے، تو اللہ نے ان کو سخت تنبیہ کی اور ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب الہی کی کچھ باتوں پر عمل کرتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ یاد رکھو اللہ کے دین کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے۔ اور آگے فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں بھی ان کو شدید عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ تو سامعین محترم، آج ہمارا حال بھی بالکل یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بعض باتوں پر عمل اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ اس کا انجام دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، کہ جیسے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جگہ جگہ مار کھا رہا ہے، کہ مسلمانوں کو فٹ بال بنایا ہوا ہے، کوئی یہاں سے مارتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے مار پڑتی ہے، پھر یہاں آ جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اندر سے خالی ہے، اور انجام آخرت میں بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم زبان سے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن عملاً اللہ کے سامنے سر جھکانے کو اور سمجھتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز، توجہ سے تو ہم نے نماز کو کیا ادا کرنا، رسمی طور پر بھی پڑھنا مشکل لگتا ہے، تو پھر ہم لوگ اللہ سے یہ کیوں امید رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام مغضوب اور غالین لوگوں کی طرح نہیں ہوگا؟ اللہ کا قانون تو سچا ہے، اگر نبی کا بیٹا سرکشی کرے تو ڈبو دیا جاتا ہے، اگر نبی کی بیوی گمراہ ہو تو اسے غرق کر دیا جاتا ہے، اگر نبی کے عزیز و اقارب گستاخ ہوں تو ان پر لعنت کی جاتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک صرف اچھے اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی صورت میں ہوں گے۔ آئیں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہم کس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔
کہ ہم نے اللہ کے دین میں غیر اللہ کے نظام کو کئی چیزوں میں شامل کر دیا۔ ہمارا نظام معاشرت یعنی رہن سہن کا طریقہ دیکھ لو غیروں جیسا، ہمارا نظام معیشت غیروں جیسا ہے، ہماری عدالتوں کا نظام غیروں جیسا ہے، ہمارا کاروباری نظام، دفتری نظام غیروں جیسا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، معاشرے میں کسی بھی چیز کو دیکھ لو، ہمارے نزدیک جرائم کی سزا و جزا کا جو قانون ہے وہ بھی غیروں جیسے، اور تو اور ہماری شکل و صورت غیروں جیسی ہے کہ ہمارے چہروں پر انبیاء علیہم السلام کے محبوب سنت چہروں پر سجانا کتنا عار سمجھا جاتا ہے، ہمارے چہرے غیروں جیسے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جس میں غیر اللہ کا نظام نہ ہو۔ خدارا ابھی وقت ہے، سنبھل جائیں، اپنے دین کو تھامیں، قرآن پر عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ عزتوں کے تاج اللہ ہمارے سروں پر سجا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔